لمن حمیدہ. یہ پہلے صحابی رسول جنہوں نے سب تو پہلے ہی اس تسبیح کو اپنی زبان شریف تے جاری فرمایا، اے الفاظ جاری فرمائے، ربنا لک الحمد. اللہ رب العالمین دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح اتنا پسند آئی تے قیامت تک ہر نماز دے اندر اس تسبیح کو لازمی قرار دے دیتا گیا. جیندے بیٹھے ہو ہون او رافضی یا نیم رافضی ملا جڑے معاویہ پاک دا نام سنن نال بے ہوش تھی من پہ منن زبانہ کھلینن اسا دوجہ دا رومنا کیا رومنو وہ تو نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. شیعہ دوجہ پٹن کٹن والی برادری انہاں دا نال ساڈا کیا تعلق؟ اسا انہاں دی گل کرنی ہے جڑے زبان تے سنیت دا ذکر کرنن، صحیح العقیدہ اپنے آپ کو شمار کرنن اہل سنت و جماعت دے اندر، اعلیٰ حضرت سرکار دا نام چہنے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر ویلے سلام پڑھ دیں. جمعہ تو بعد اگر کسی مسجد دے اندر مولوی صاحب اے سلام نہ پڑھے تے فتوہ ٹھکیج میں دے لگ دے وہاں بڑا بڑھ گئے. یاری میں ہے یا کہنا بولو. ایسا انہوں دا رومنا رومنے کہ جڑے سنیت کو خراب کرنا چاہنے، سنیہ کو نیم رافضی بنامنا چاہنے، سنیہ کو بے غیرت بنامنا چاہنے، اہل سنت و جماعت دا صحیح العقیدہ رکھنا لے سچے مسلمانہ دے عقیدے دے ہوتے داکر مارنا چاہنے. ایسا انہوں دی گل کرنی ہے کہ ان جڑے کتے بھونک دیں ہر پاس بکواسات علی سلسلہ جاری کہ معاویہ نے بڑی غلطی کی تھی، یزید کو خلیفہ بنایا نعوذ باللہ من ذالک، اور معاویہ دشمنن علی پاک دے اور معاویہ دشمنن حسین پاک دے نعوذ باللہ من ذالک. یہ جڑیاں طرح طرح دیاں بکواسات تے خباستہ آج ہر دوجہ ملہ دی زبان تو جاری ہیں. ایسا کیوں نہ انہاں دا اپریشن کروں، انہاں دا رگڑا پٹوں. وہ سنی مسلمانہ روایت سن بیٹھی اور فیصلہ آپ کر. امیر معاویہ پاک تے اتنا عظیم ہستی ہے نا، باہر علی ذکر خیر تے جتا ریا اللہ رب العالمین نے امیر معاویہ دی یاد کو نماز دے اندر ہی رکھ چھوڑے. سمجھ آئیے میرا دوستا. اور سجے کھبے کسے پاسوں انہا سوراں خنزیراں تے نیچریاں دی آواز کو لبیک نہیں آکھنا. سمجھ آگئی لبیک ہمیشہ سچ گال کو آکھنے. جیندے بیٹھے ہو اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. صحابہ دی شان جتنا بیان کرو تھوڑا ہے، لیکن ابتداء بچے نے کلام پڑھے اور میں کہ ذکر خیر سونے امیر معاویہ دا تھیپ ہوئے تاکہ شادی خانہ آبادی بن ونجے. جی میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے توفیق بخشیے تو آکو ساکو وساں کمینیاں کو مرشد کریم تصویر مہر علی حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی دامت برکاتہم العالیہ دی نگاہ پاک دے صدقے نال آپ دے وسیلے نال آج دیکھو دوستو فیصلہ آپ کرو. اکثر مقامات دے ہوتے آج شادیاں کیویں پیاں تھی نے، شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی پہ ہوندی ہر جہاں دے ہوتے. کتہیں خسرے پہ نچ دیں، کتہیں کنجریاں پیاں نچ دیں، کتہیں ڈھول پہ بج دیں، کتہیں نعوذ باللہ من ذالک شراباں پیاں پیوین دیں. ماں بھین دی کوئی تمیز نہیں ہوندی شادیاں دے اندر. کسے کسے مکان دے ہوتے اس طرح دی خباست کہ مرد و عورت کٹھے نچ دیاں کھڑے ہوندیں، جھمر تاڑی پہ چل دی ہوندی ہے. محرم غیر محرم عورتاں غیر عورتاں محرم عورتاں غیر محرم عورتاں سب کٹھے جھمر تالی. یہ سب کو توڑیاں اکھیں ڈٹھی بیٹھیں. شریف نہ بنو ایمیں ہے یا کہنا اس طرح وڈی عظیم لعنت تو اتو سانسا بچ کے قرآن مال شریف دے زیر سایا شادی خانہ آبادی دے موقع دے ہوتے حق سچ دا پیام بیٹھے سن دے سے کہ حالی بھی تیرا ضمیر نہیں تسلیم کریں دا، حالی بھی تیرا دل تسلیم نہیں کریں دا کہ اس پر فتن دور دے اندر اگر کوئی مرد کلندر تے سچا اللہ تعالیٰ دا کامل ولی ہے تو وہ حضرت صاحب کی بلائے. داتا علی حجویری سرکار علی گل یاد کرو بار بار سنامن نال دوستو.
دل دماغ گال پختہ تھی نہیں گال باندھی ہے. کئی دوست ایسے بھی ہوندے جنہاں نے تھجو سنی نہیں ہوندی تے آپ سرکار کو ایک شخص آیا حضور میں مرید ہونے آپ نے اپنے نار رکھیا 10 سال تو بعد بزرگ فرمیندن کہ انہیں آکے حضور میں کوئی اجازت دیو میں نہیں مرید ہونا جناب دا. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کریں دے حضور میں تے ارادہ کر کے آیا ہم نیت دل چے گال پا کے آیا ہم کہ میں کوئی کرامت دیکھ سا آپ دے اندر کہ آپ واقعی ولی ہے یا کہنا آپ دے اندر تے میں کوئی ظاہری اس طرح دی کرامت نہیں ڈٹھی. آپ سرکار داتا علی حجویری سرکار نے جواب ارشاد فرمایا آپ فرمایا بے وقوفہ اے دسا 10 سال دا عرصہ میرے نال گزاری کوئی نکا جیاں کام بھی محمد عربی دی شریعت دے خلاف کریں دا ڈٹھی آکے حضور کہنا والا آپ نے فرمایا بے وقوفہ کائنات اس تو وڈی کرامت ہی کوئی نہیں. ایمان نال دسا سنی مسلمان اے پرفتن عظیم پرفتن دور قرب قیامت جس دور دے اندر دین حق دی گال ملا نہیں کریں دے ایمان اپنے تباہ کیتی کھڑن عقیدے تباہ کیتی کھڑن کسے ممبر دے اتو حق سچ دا پیغام نہیں سنی دا کھرات سچا اہل سنت و جماعت علا عقیدہ صحیح مانے روشن کر کے کوئی بیان نہیں کریں دا. اگر ایسے پرفتن دور دے اندر تے کو کسے ممبر تو حق دی آواز سنی جے تیرے کنے چ حق دا پیغام گونجے اور تو اس دے باوجود مخالفت کریں یہ تیری بدبختی ہے یہ تیرے بے ایمان ہون دی نشانی ہے. خدا دی قسم حقیقت ہے چل بھامے نہ چل تے کو مننا ضرور پوسی کہ اس پرفتن دور دے اندر اللہ رب العالمین نے جس ہستی دے ہوتے خاص کرم نوازی فرمائی ہے وہ مرد کلندر حضرت خواجہ محمد شفیع ہے. ہر پاسے افرت افری فسق و فجور لانتاں بے پردگی پتہ نہیں کیا کیا لانتاں خباستاں زہر تھیاں کریں. نعوذ باللہ من ذالک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنا آج وہ کو تھیا کھڑے میرے آقا نامدار نے جو دیکھ کے فرمایا اے بھی باطل عقیدہ ہے کہ جڑے آدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتے بس وہ ہومنے نا جو ہومنا ہے آقا نامدار نے دیکھ کے بیان فرمایا اے ہو سی. ایک روایت آقا نامدار دی سننا اچھی آواز نال سینے دا زور لا کے صدقے جاواں سنی مسلمان آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ آوے گا قرب قیامت زمانہ آوے گا جس طرح بنی اسرائیل دے لوگاں نے کم کیتے سن غلط کردار اپنائے سن فرمایا قرب قیامت زمانہ ہوئے گا ضرور میری امت بھی انہاں برائیاں دے اندر انہاں خباستان دے اندر گرفتار ہو جاوے گی. عرض کیتی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح دیاں برائیاں ہون گیا اے خباستاں کس طرح دیاں ہون گیا اے بد عملی کس طرح دی ہوئے گی. میرے آقا نامدار نے جواب ارشاد فرمایا میرے یارو جس طرح بنی اسرائیل دے لوگاں نے اپنی ماواں دے نال بدفعلی کیتی سی اپنی ماواں دے نال برائی کیتی سی قرب قیامت دا زمانہ ہوئے گا میری امت دے لوگ بھی او کم کرن گے جڑا کم بنی اسرائیل دے لوگاں نے کیتا سی. آج او بھی ہو رہا ہے تو آڈیاں ساڑیاں اکھاں دے سامنے کئی مرتبہ تو بھی خبر سنی بیٹھا ہوئے گا وہ سجنہ ایسے لانتی دور دے اندر جس دور دے اندر ماں دی پہچان نہ ہوئے دھی دی پہچان نہ ہوئے بھین دی پہچان نہ ہوئے اپنی محرم عورتاں دی بھی پہچان مک جاوے ایک محرم عورت ایک غیر محرم عورت تے جتھے رہ گئی جدوں اپنی محرم عورت دا خیال بھی نہ رہے. اگر اے لانتی دور نہیں تے پھر کیڑا دور ہوئے گا جدوں اپنی عزت دے اتے اپنی ماں دی عزت دے اپنی بیٹی دی عزت دے اپنی بہن دی عزت دے جدوں کوئی بندہ حملہ کر رہے ایمان نال دس ایک کتنا بڑا پرفتن دور ہوئے گا ایک کتنی بڑی لعنت ہوئے گی کتنا بڑا عظیم گناہ ہوئے گا. پر تو خدا تعالیٰ دا شکر ادا کر اللہ تعالیٰ نے تے کو حق سنن دی توفیق بخشی مرد قلندر نال تعلق رکھن دی توفیق دیتی ہے. اور تیری مرضی وے سجنا مرکز نال تعلق جوڑ کے رکھ یا تیری مرضی تعلق توڑ کے رکھ
بھاویں جتنا مرضی تو شہرت والا بن جاوے، جتنا مرضی درویش اکھوامن والا بن جاوے، جتنا مرضی علم دین بیان کرن والا بن جاوے، کدے اپنا کمال نہ سمجھی، کدی اپنی ذات دی طاقت نہ سمجھی، نہیں تے ماریا جاویں گا، نہیں تے برباد ہو جاویں گا۔ تیرے سامنے جس طرح برباد ہوئے نہیں، جدو بھی تینوں کامیابی لبے گی، مرشد دے مرکز دے تعلق جوڑا نال لبے گی، توڑا نال نہیں لب سکتی۔ یہ سب کچھ فیض ہی حضرت صاحب قبلہ دا ایک قربانیاں نہیں استاد چشتی صاحب دیاں جنہاں نے ہر طرح دی مشکل دین حق دا پیغام پہنچایا ہے، پرچے بھی ہوئے نہیں، آپ نے جیلہ دیا سزاواں بھی کٹیاں نہیں، طرح طرح دیا تکلیفاں برداشت کر کے ہر طرح دے تکلیفاں مصیبتاں دے پہاڑ اپنے سر مبارک تے رکھ کے اپنی ذات دی کوئی پرواہ نہیں کیتی، ایک پرواہ دین مصطفیٰ دی کیتی ہے یا تیرے میرے ایمان دی کیتی ہے؟ ذرا جیندیا ہو کے بول سبحان اللہ۔ اس واسطے ساڑھا قلندر اقبال فرماندہ ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ارے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، گر صاحب مرکز ہو پھر خودی کیا ہے خدائی، گر صاحب مرکز ہو پھر خودی کیا ہے خدائی، قوموں کے لیے موت ہے۔ اچھی آواز رہا سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آئیے دوستو، گاج باج کے آگو جڑے نیندر کریں دے بیٹھے اوے آگو سبحان اللہ۔ قاری صاحب تشریف گھن ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تک تشریف گھنو سن ممبر پاک دے، ذوق سلامت رکھو، ایک دفعہ گاج باج کے والا کو سبحان اللہ۔ اور دوستانے گرامی میں اپنے خطبے دے اندر شروع ہے قرآن کریم دیا آیات کریمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے شرف بخشے تلاوت نصیب تھئیے، اللہ رب العالمین دا فرمان عالی شان سنو۔ قرآن فرمینے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، توجہ ہے فرمایا تُساں یہود و نصارہ دی کافران دی انہاں دے غلامان دی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی ورنہ مشرک ہو سو، اس وقت مشرک ہوئے سو جس وقت فرما برداری کرے سو انہاں دی غلامی اپنے سو۔ اکیندہ فرمانے اللہ رب العالمین دا، رب العالمین جل شانہ فرمایا اگر یہود و نصارہ کافران دی تسا اتباع کی تھی، تابعداری کی تھی، تسا مشرک ہو سو۔ دوستا مشرک اللہ جل شانہ دا سب تو بڑا دشمن ہوندے، مشرک ہومنا یہ سب تو بڑی عظیم دشمنی ہے، توحید دا سب تو بڑا دشمن مشرک ہوئے۔ مولا تعالیٰ دا قرآن فرمین دے اگر تسا یہود و نصارہ یا انہیں دے غلامہ دی تابعداری کی تھی، انہیں دی کوئی گال مننی کہ تسا مشرک ہو سو، ہمیں لاکھ دعویٰ ہونے ہے کہ توڑا سادہ دعویٰ یعنی کہ جمہوریت اپناون نال وانٹ دیون نال لا دینیت والی تعلیم پڑھن نال کافران لی، اچھا انہیں آلے کم کرن نال انہیں آلی تعلیم تہذیب قانون اپناون نال تُسا سادو کے انسان کافر نہیں تھی نا آج دے مسلح آدن آج دے قرآن فرمین دے انہاں دی ہر طرح دی تابعداری بھامیں منو انہاں دی ایک گال یا بھامیں منو 1000 گال، 1000 گال ہی کافر کر دینی ہے، ایک گال ہی مشرک کر دینی ہے۔ اسا ہر طرح دی تابعداری انہاں دی کیتی بیٹھے سے، ان دے باوجود نماز پڑھن دا بھی زور ہے، تسبیح کھڑکاون دا بھی زور ہے، مسلمان اقوامن دا بھی زور ہے، میلاد مناون دا بھی زور ہے، نعت خانیاں کرن دا بھی زور ہے، قل خانیاں کرن دا بھی زور ہے، قربانیاں کرن دا بھی زور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن فرمین دے تابعدار اگر انہاں دے بڑے اطاعت کیتی
تے تسا مشرک ہو سو اسا ہر شے کیتی ہر طرح دی تابعداری قانون تعلیم تہذیب چھٹی وردی عقل شکل نقل ہر شے انہاں دی اپنائیے اس دے باوجود اسا مسلمان ہن بولو سنی مسلمان ہو ایک گل انہاں دی پئی ہوندی ہے جڑے اس فعل دے اندر اس طرح دے کاماں دے اندر تے یہود و نصارا دی تابعداری دے اندر ملوث ہیں گرفتار ہیں انہاں دی گل پئی ہوندی ہے تو خدا دا شکر ادا کر مولا تعالی نے تے کو حق سنن دی توفیق بخشی ہے ہر طرح دی تابعداری اٹھنا بہنا سمنا چلنا پھرنا کھامنا سارے کم یہود و نصارا والے اسلام دے احکامات نال بغاوت داڑھی دا ڈیزائن بناونا سنت پاک دا اچھا پردے دی توہین کرنی ٹوپی والے برقع بی بی پاوے تے اوکو توہین دی نیت نال دیکھنا یا بکواس مار دیونی یا آکھنا جی ملہ دی دوڑ مسجد تک بھی مسجد اچ کم مولوی دے ونجانا مولوی بن سکتے ہاں ماں کے خنزیر کو اللہ تعالیٰ مسجد اچ کتا ہونے دے ایویں تے اے کیا ہے یار کیا چکر ہے پورا دین چھوڑ کے اللہ رسول دا حکم چھوڑ کے قرآن نے جڑا مطالبہ رکھے کہ اطاعت نہیں کرنی وہ کو چھوڑ کے والا سا مسلمان بنے کھڑے سے یہ کیا ہے ڈائریکٹ جنت وچ ونجن والی گال ہے مشہور مثال بنی ہوئی ہے پٹھان بہ گیا ٹرین دے اندر گڈی دے اندر سفر پیا کرے جس ویلے وہ آیا نا ٹکٹاں چیک کرنے والا کیا ہوندے اس کو آدم ٹی ٹی اور ٹی ٹی صحیح آیا جس ویلے ٹکٹاں چیک کرنے واسطے پٹھان صاحب نے نماز چنی تھی نماز ہی نہیں اچھا بتا نماز ہی آلہ دے چلا گیا اور ٹی ٹی صاحب سارے نے ٹکٹاں چیک کر کے نال کھڑ گئے بھی پٹھان سلام پھرے سی تے ہندی ٹکٹ چیک تھی سی تو وہ جلدی جلدی سلام پھیرا ڈٹھا بھی وہ ٹی ٹی صاحب کھڑے ہوئے وہ ہن زور نال نیت کی تھی نماز دی آکے 100 رکعت نماز نفل پشاور تک لینا تے اے انہاں دا حال وہ نہیں پڑیا کھڑا ایویں نہیں بھئی بس ہن میلاد بنا کے ول جنت تک چھٹی ہے اپنے آپ پہنچ بیسوں کل خانی کر کے جنت تک ڈائریکٹ پہنچ بیسوں درمیان وچ نمازاں کیا تے درمیان وچ پردہ کیا ہے تے چشتیاں نہ کم ہے اس واسطے الحمدللہ جتھاں بھی کوئی بیوی ساری مجبوری دے ماتحت کسی مقام دے نظر یا گھر تو باہر توڑا ٹوپی والا برقع پا کے گزرے نا ہر کسی دی زبان تے اسا اے سنے آدمی لگ دے چشتیاں دی بی بی ہے کوئی یہ چشتی ہیں اور نام پاک کی چاہنے ودے ہوئے نا دوست مسلمان سچے تے آدھنے چشتی ہے دیکھ ودے اپنے منہ نہ لا دے کھڑیں بھئی ہون دین دے ہوتے صرف چشتی ہیں جرے چل دے پہن باقی سب دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانو استقامت عطا فرماوے دوستو قرآن نے مطالبہ کیتے اگر تسا اطاعت کیتی یہود و نصارہ دی تو تسا مشرک ہو سو ہن سمجھو تھوڑا جی معلوم تھیا کہ انہاں بے ایماناں دا کم میں مطالبہ کرنا وہ ہر ویلے انہاں دا کم ہی ہوئے کہ مسلماناں دے ہوتے مطالبہ رکھو کیڑا مطالبہ کہ اپنے رسول اللہ دے بے فرمان بن جاون دین اسلام دے باغی بن جاون مذہب دے دشمن بن جاون اسلامی تعلیم دے دشمن بن جاون اسلامی قانون دے دشمن بن جاون اے یہود و نصارہ دا کم ہے ہر وقت مطالبہ رکھنا کافر تے کافر والیاں دا کم ہے اے اللہ دا قرآن پردہ فاش پیا کردائی ہون حال دے اندر جس طرح تیرے سامنے عید والا معاملہ پیش آیا عید والا حکومت نے اعلان کیتا ہے لوگاں نے اتباع کیتی ہے انتظار ہے چاہنے نا یہ قوم آدھی ہے 29 کی طرح آگے 28 دا چاندر تھی وے یہ او قوم ہے مذہب کو منن والی ایسی وقت والی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس وقتی کو بچاوے اس طرح دا جڑا وقت ہوئے نا اس طرح دی یہ بدبختی ہے وقت نہیں وقت والے نہیں تے قوم تے آدھی 28 ہوئے 29 تے بڑے دور ہیں تے انہوں نے اعلان کیتے کتی وجہ کیتے وقت یاد ہے اچھا بولو اے وقت ہوندے چاندر دے اعلان کرن دا یا اس ویلے نظر اندے نہیں اندہ تے اعلان سن کے جنہیں عید نماز ہونے دے اعلان دے مطابق پڑھی ذرا ہاتھ چاہوں ہون سارے نے میرے خیال اتھا ہی پڑھی اعلان تھیا تابعداری کیتی گئی یا نہ کیتی گئی قرآن کیا فرمائیں دے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ اگر اطاعت کیتی تو مشرک ہو سو تو ٹھیک ہے مشرک جنہاں نے اعلان سن کے اتباع کیتی ہے تو وال عید نماز کہیں ان قربانی اندی پہ وال قربانی کہیں
میرا دوستا محمد عربی دا دین ہے، یہ مذاق تے ڈرامہ نہیں کہ ہن سن گال چھڑ پئیے رات دے 11:30 بجے جیڑا دستی چند چڑھایا گیا نا یہ انگریزی چند ہے، چند نہیں انگریزی کیڑا پچھو 1400 سال دا عرصہ مبارک گزریا پائے یہ مشینہ دور بنیا کہنا میں اکثر تقرینہ گال کرنی اور بزرگاں دا حکم بھی ہے کہ انہاں دیاں جڑیاں خباستاں تے انہاں دے جڑے اے بد عقیدہ لوگاں لے کم ہن اے جڑی یہود و نصارہ لے تابعداری ہے ایک کھولو عوام الناس کو لسا ہو کوئی مننے یا نہ مننے گوندی مرضی ساڑا کم قرآن سنانا کوئی مننے یا نہ مننے ارے دوہیں جہانی ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھننے سمجھ آئیے یہ کیڑا وقت ایک دوجی گالے ذرا سوچو 1400 سال دا عرصہ گزر گئے کوئی مشینیاں کوئی دور بینیاں نہیں آیا اے لعنت سائنس او امام الغیرت نے 3 سال پہلے تو اذان حق پکار کے خبردار کیجئے لوگو سائنس رحمت نہیں سائنس لعنت ہے سائنس قرآن سے نہیں نکلی سائنس سراپا شیطان سے نکلی ہے وہ شیطانیت ہون سمجھو سی ایمان والیاں کو ساری گال ہے ایمان نہ ایمان اندر ہے تے کاکھ پلے پاؤنے ورنہ کوئی نہیں کچھ نہیں حاصل ہو سکتی تے کیوں مشینہ زہر کیتیاں گیاں رکھیاں گیاں رویت ہلال کمیٹی میں کہ سراپا ہم حرام کمیٹی جی میں بزرگ فرمینے آنے بلا جیڑے ویچ بلہائے گا انہوں نے نا تے دیکھو منیب الرحمن میں کہ سب سے بڑا شیطان منیب الرحمن نا رحمان کی صفت والا نا بہت مبارک ہے ایک کام سراپا شیطان شیطانیت والے ہیں اے شیطان ہے منیب الشیطان ہے منیب الرحمن نہیں اس بدبخت نے پچھلے سال مسلمانوں دی عید دے اتے ڈاکہ روزہ پیوایا امت مسلمہ نال دھوکھا کرایا اس دفعہ بھی این ایک الگ فتوہ دیتے یہ ہے کہ بھی تو سا قضا کر گنا ہے پہلے اختیار چاہ دیتے حضور دی شریعت کسے ملہ دی جرت نہیں بلکہ کسے مئی لال دے اندر صحابی رسول دے اندر بھی اے ہمت نہیں ہو سکتی کہ اپنی مرضی نال شریعت دا حکم تبدیل کرے اختیار پہلے پیا لینے تو سائنے کرو حکومت اعلان دے ہوتے تو نماز پڑھ دی عید دی اور روزہ قضا کر دی بھئی روزہ کڑا رکھو جمعہ الدمار شرعی حوالے نال عید بن دی ہے وہ اختیار دیتے موضوع بڑا طویل ہے اپریشن پورا اپریشن ہے لیکن میں مختصر یہ گال کر کے کل آخری گال کرنی امید ہوتا قاری صاحب تشریف گھن ہو سے تو دوستا 11:30 بجے انہاں جڑا دستی چند چڑھا ہے اس سائنس دی لعنت ای حق ہو جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مقابلے وچ انہاں نے مشینہ رکھیں ورنہ آقا نامدار دا فرمان ہے بخاری مسلم فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے عید کرو اگر مطلع صاف نہ ہوئے صاف نہ ہوئے بل کیا کرو وہاں میں چند قدرتی طور تے نظر آگئے لیکن توڑی آنکھ نہیں دٹھا تو سن 30 دی گنتی پوری کرو وہاں میں چند نظر آگئے توڑی آنکھ نہیں دٹھا تو سن 30 دی گنتی پوری کرو مطلع صاف نہ ہوئے وہ ایمان نال دسا اس دفعہ 29 دی شام کو مطلب بالکل صاف ہے واضح ہے روشنی یار پاس ہو اس دے باوجود کسے دی آنکھ نے چان نہیں ڈٹھا کسے دی آنکھ نے چان نے تو بل عید کیوں پڑی گئی اتباع تابعداری معلوم تھی مشرک بننے بنے بھی کھڑے تے مزید مہری لگڑی ہے دوستو یہ مشینہ اس واسطے آئے اور ایک بندے نال گال کی تھی سارے بزرگاں نے ایک کار پوئے قرآن تے فرمیندے اگر تابعداری کی تھی تو مشرک ہو تو سا کیوں حکومت اعلان سن کے عید کی تھی ہے روزہ پی کیوں انہیں کہا کہ اساں بے واسے تھے حکومت نے والے اعلان کی تھے مولوی بھی نار رل گئے کیا کروں بزرگاں فرمایا چاہیے تھا ایک بندہ متردہ بیٹھا ہوئے پیشاب کرنا بیٹھا ہوئے تو تلے باہے کی موتر پینا بیٹھا ہوئے تے کو کوئی آکے وہ کار پوئے کیا کرنا بیٹھی موتر پینا بیٹھی وہ آکے ایک کرنا کی تو یہ جواب دے سکے ایک کرنا کیوں بیٹھے انہیں شیطانہ دا تے کم میں متلنا پاک لوگاں وال بغیرتی علی نگاہ اٹھاونا حکومت دا تے کم میں خنزیر ملہ کے پیران دا کم میں حکومتی مولویوں دا کم ہی ہوئے کہ محمد عربی دی شریعت ہر اے روز
نواں تو نواں ڈاکا پاتا ونجے، ڈاکا ماریا ونجے، انہاں دا کم ہی ہوئے، انہاں نے تے مطالبہ کرنے اپنی تابعداری دا کہ اللہ رسول دے باغی بن ونجن، ساڑی طرح بےمان ہو کے دنیا تو ٹر کے ونجن، پر مسلمان دیکھو میں کو حکم ہے، یہودہ وال توجہ نہیں رکھنی، کافرہ وال نگاہ نہیں پاؤنی، اللہ دے قرآن دے حکم کو مقدم رکھنے، محمد عربی دے فرمان کو سامنے رکھنے، بس جینے بیٹھے ہوتے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ دوستو ہر سال انڈیا لیندی تے اس ملک لیندی عید کٹھے تھی نہیں، پچھلے سال بھی علیحدہ کرائی گئی اس سال ہی ہوئے، جڑا اتنا بیٹھے نا اسے ہی کمیٹی دا چیئرمین، لانتی کمیٹی دا چیئرمین، وہ سید اکویندے خدا بہتر جانے ہے یا کونی، پچھلے سال اتنا رویت حلال حرام کمیٹی والا جڑا چیئرمین ہی منی کو شیطان ایک کو چند نظر آ گئے، حالانکہ پتہ نہیں میرے خیال 16 نمبری اینک لیندے، جناب دی نگاہ دا او کمال 16 نمبری اینک چڑی لاتی ہے، تے 16 نمبری اینک لاون دے باوجود ہی کچھ چند نظر آگئے، میرے خیال پچھلے سالی 10:30 بجے اعلان تھی آئی میں تے نظر آگیا وہ بھی 10:30 بجے اندھیری رات ہے، 16 نمبری اینک والے کچھ چند نظر آگئے، جڑا اڈے نا انڈیا ویچے وہ اس کمیٹی دا چیئرمین اس طرح دی سائنسی کمیٹی دا چیئرمین وہ اعلان کیتے اکھی انجا ٹھیک ہے نا اندھا کہنی ایک 16 نمبری اینک لگتی ہے وہ 1 نمبری بھی کہنی پہنا 16 نمبری والے کو نظر آ گئے جڑا تھجو اینک کہنی لیندہ دید بحال ہے وہ کو نظر نہیں آیا اتھا بھی رویت ہلال کمیٹی اتھا بھی رویت ہلال جڑے اے آدن اتھا بھی اوے مشینہ اتھا بھی یہ مشینہ چٹا ننگا دھوکھا ہی سننی مسلمانہ بچ من خدا تعالیٰ دے حکم نال ٹکر گھننا اے کوئی عام لعنت نہیں اے او لعنت ہے جڑی فرعون دے ہوتے پئی ہے اے او لعنت ہے جڑی نمرود دے ہوتے پئی ہے اگر بچنا چاہ دی کہ حق دی گال کرنا لے دا تعلق چشتیاں دے نال ہے حق دی گال کرنا لے دا تعلق امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی دے نال ہے نا محمد عربی دا حکم مقدم رکھ ہے ان دی خیر خواہی کر جس رسول اللہ دا تو کلمہ پڑھ دی ورنہ تے کو پتہ نہیں پیر باؤ سرکار فرما گئے انزے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دل دا پڑھ دا کوئی ہو جواز نہ لاکھو سبحان اللہ تے دوستانے گرامی ایک آیت کریمہ دے ماتا تھوڑی جی گفتگو جناب تک پہنچائیے پہلے جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے نکاح تے شادی دے حوالے نال وہ بھی کل پڑھی اہم کرن والی ہے انشاءاللہ العزیز ساری کم و بیشی قاری صاحب نے آ کے دور کرنی ہے میں تے تواڈے ذوق واسطے تو جگاون واسطے بیٹھا انشاءاللہ العزیز بیان سن سو تے ایمان تازہ تھی سی اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال مجاہد اسلام دی نگاہ نال امام الغیرت دی نگاہ نال حقیقی مجاہد اسلام بزرگاں نے بنا دیتے ہیں سن سو انشاءاللہ ایمان تازہ تھی لیکن میں شادی دے حوالے نال آخر ایک دو گالی جناب دے سامنے کراں اے بھی لعنت ہون عام ہے ہو سی اس دے ہی ماتات وَإِنْ أَطَعْتُمُ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تابعداری نہیں کرنی ورنہ مشرک ہو اچھا دوستو یہ سارا کچھ ہوندے ایمان نہ میں پہلے ہی عرض کر گیا ایمان ہوئے تو بندہ مذہب نال جڑیا رہن دے ول مذہب اسلام ہوئے نا ول ہر شے دی قدر محسوس تھی ہے انسان حکم مصطفیٰ دی بھی قدر ہوندی ہے حکم خدا دی بھی قرآن دی بھی بل قدر نصیب تھی ہے جس ویلے بندہ مذہب اچ نہ ہوئے اسلام دا باغی بڑا کھڑا ہوئے بل کیہاں عیداں تے کیہاں نمازاں تے کیہاں روزے تے کیہاں قربانیاں ہن جانور ودے لوگ لیندن بھی کوئی عیب نہ ہوئے جانور دے اندر اس طرح نہ ملے بھی حضور دی شریعت لوگ آدن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جانور اچ کوئی عیب نہ ہوئے جانور اچ کوئی عیب نہ ہوئے جڑا زہر ہوئے جانور بیمار نہ ہوئے جانور لولا نہ ہوئے جانور لنگڑا نہ ہوئے جانور کانا نہ ہوئے یعنی کہ عیب ہے واقعی عیب دار نہ ہوئے بے عیب جانور ہوئے قربانی کری سی بل قربانی بھی قبول ہے صدقے تھی وہاں اس انصاف تھی جیسے بندہ کو بے ایمان بن دے نا بلا اسے ہی منزل مقصود تے پہنچ دے قربانی دا جانور گنو تے بے عیب ہوئے تے آپ لکھاں عیب دا مرتکب ہوئے تو آڑے ساڑے اندر کتنا عیب ہے نا سنی مسلمان اے او دور آ گئے اگے تے دستار پا کے رکھ دے ہن لوگ اپنے سراں دے ہوتے مسلمان ہن جڑا ٹوپی پاتی ودا ہوئے مولوی ساڑے ایک دوست آدن جڑا تو آکو نا تنزیہ طور دے ہوتے
ہٹ کر کے توہین دی نگاہ نہ لاکے نا مولوی اگو کو آگا کہ نا مولوی تو آگ شولوی. ایک بندے کو میں آکھیا ہی میں کہا مولوی تنزیہ طور دے میں کہ جی آکے مولوی صاحب مولوی صاحب میں کہ جی شولی صاحب آیا شولوی صاحب آکھے مولوی دا تے سمجھ اندے کہ شولوی صاحب کون ہوندے میں کہ جڑا دین اسلام مذہب غیرت تو صفایا کیتی بداؤ وہ شولوی صاحب ہوندے. آپ آدھو مولوی دی دوڑ مسجد تک الحمدللہ سب مسجد مدرسے آلے تھے تو شولوی صاحب ہی مائے آدھے ہون مولوی کہنا سڑے صاحب میں کہنا نا تو سڑی تنزیہ توڑ دے سڑی انشاءاللہ تیرا اپریشن تھی سیوا آکھو نا سبحان اللہ. تو ہون جانور کو لینے ودن بھی جانور اچ کوئی عیب نہ ہو. عجیب انصاف دا تقاضا یار سراپا عیبدار بنے بیٹھے ہر طرح دا عیب. پہلے لوگ دستاراں پا کے رکھ دے ہیں تے کوئی کسی دا تانا مینا کوئی سننا گبارہ نہ کرے نا. خواجہ غلام فرید والا لوگ مذہب رکھے نے ہیں ایران در آویں نہ جی این قدم ڈی ہو ڈی ودا پچھو تے نہ دیکھی کنڈ والا ہیلا کریں سر تہیں تڑی وہ مذہب رکھے نے. لہذا ہن مذہب انگریز آ گئے رسالت کو منسوخ کر دیتا کہ نعوذ باللہ من ذالک لانتی قانون دے ماتحت ہون مذہب آگئے انہا اللہ یہود و نصار اللہ اس واسطے ان دستار تے جتنا ریا ان ٹوپی پاؤنا نصیب کہنی. بزرگ فرمیندے نے وہ کم از کم ٹوپی تے پا کے رکھیا کرو سر تے کاتے رکھیا کرو شیطان متر دے خام خواہ تو آدھے سر کو موٹر وے کیوں بڑھاوے جینے بیٹھے ہو آکھو نا سبحان اللہ. بڑی پرانی گال ہے میرے خیال میں دوست بیٹھن کوٹ دودھ علاقے وچی میں گال کیتی ہے نور شاہ تلائی ہے میرے علاقے دا بندہ ہے بزرگ عمر کو پہنچنا اللہ 70 سال عمر گزر گئی سڑ تے ہوں کپڑا تک نہیں پاتا. ایک نیوار میں کو احساس ہے میں کہ بابا جی قبر واللتین تے کچھ خیال کرو چلو بیا کچھ نہ کوئی عمل کریں دو نیوے کریں کم از کم سڑ تے کاج تے رکھو بزرگاں پرانے بزرگاں دی ماں کی عادت لگی اندی ہے طریقہ کار ہے. آکھے کیوں میں آکھے یار بزرگ فرمینے بھی شیطان متر کر وینا متر دے جنہیں سر دے ہوتے کپڑا نہ ہوئے سر کجا نہ ہوئے او ہاں اتھو کر گنجا سر تو آکھے یار میرے آج تک شیطان مترے ہاتھ میرا سر کی نہیں گلہ نہ تھی ویا پسیجے نہ سنہ نہ تھی ویا میرا سر وہ کیوں جا متر ہوندے ہوندا کہ آج تک سر میرا سنہ ہی نہیں تھی پوچھے ہی نہیں اور میں تے یک دم جڑا نا جلالے چھے بڑا غصہ ہے میں کہ عجیب جواب ملے یار تبلیغ کر کے آگو والا نتیجہ یہ جیاں بھی دیکھنا حق دی گال کر کے میں کہ اچھا بابا جی ہن حیا لکھاتا ایک پاس میں میرے کو بے حیا چا سمجھے ہن میں بھی اگو تے کو جواب دیونا چاہنا کیڑا تو آدھی بھی شیطان متر دے میرا سر سنہ نہیں تھی نا میں کہ بابا کھڑ پہنچا تیرا سر ہے گنجا اتے ہے ٹینڈ وہ ابلیس ہونی متردن تے تازہ تازہ تیری ٹینڈ پی ویں گی تے کو پتہ ہی نہیں لگتا یار بولو چاہ لہذا سر کجنا چاہی دا یا انگریزہ مانگو پینٹ شرط ملاونی چاہی دی کتے والا پٹاٹا ہی بھی گلے پھساونا چاہی دا ہے. بزرگ فرمان دے نے جانوراں نو قید کیتا جاندا وے جانوراں نو کلے نال بدن واسطے گلے وچ رسا پوایا جاندا ہے پتہ نہیں اے نامراد کینی غلامی وچ قید ہوئے پھردے نہیں تیریاں میری آنکھاں دے سامنے جدو کوئی انگریز یہود و نصارہ دا غلام بن جاندا ہے پھر محمد عربی دی غلامی والا پٹا اتار چھڑ دا وے قسم خدا دی ایک دل وچ دو طرح دی محبت نہیں آوے گی کدے بھی ایک دل دو محبت دو طرح دی محبت نہیں آ سکتی یا محبت مصطفیٰ رکھنی پینی یہی یا محبت انگریز رکھنی پینی یہی جدو جیندے دل وچ محبت مصطفیٰ آ جاندی ہے وہ ایک قسم خدا دی وہ انگریزاں دی تعلیم نو بھی قانون بھی نہیں انہاں دے نظام نو بھی انہاں دی ٹائی لباس انہاں دی پیٹ پلوت پینٹ شرط نو جتی دی نوک تے رکھنا گوارا نہیں کر دے انہاں دے سینے چ عشق مصطفیٰ آ جاندا وے خالی میلاد منا کے مصطفیٰ دی غلامی دا دعویٰ نہیں کر دے بلکہ ہر کوئی کم کر دے نے جڑا کم محمد عربی نے کیتا سی جی دیا ہو کہ بول سبحان اللہ اور وہ سجنا اے لعنت کیوں پہ گئی اے بربادی کیوں ہو گئی تو میں مذہب اسلام چھوڑ بیٹھے ہوں مذہب دین تو کنارہ کر گئے
اسلام نو اپنا دشمن سمجھاوے اسلام والیاں نو اپنا دشمن سمجھاوے اسلام دے دشمناں نو اپنا یار بنایا وے اسلام دے چلن والیاں نو اسا پینڈو تے جنگلی آکھیا وے اسلام نو صحیح مانے منن والیاں نو نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح دیاں بکواسات کیتیاں نے وہ قسم خدا دی ساڈا قلندر اقبال فرماندا اونچی آواز آپ فرماندے نے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں تو محفل انجمن ہی نہیں ذرا جیندیا ہو کہ بول سبحان پہلے مذہب چھوڑیا وے پھر برباد ہویا رسول اللہ دی سنت والا راہ چھوڑیا وے پھر تباہ و برباد ہویا دعا کر اللہ تعالیٰ نے جڑی توفیق دیتی ہے نا حق کو منن دی ہندو تے استقامت لپو دوستو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع دوجے موضوع والآما شادی والے موضوع وال اے جڑی آج کل لعنت چلی ودی ہے اس لعنت دا بھی تھوڑا جہاں رگڑا اپریشن تھی پوے سبحان اللہ سبحان اللہ جسٹر نکاح لی لعنت توڑے علاقے چھے تے بند کی تو سکتی انگریزی نظام ویسی دے ویسی سکول آلے پتہ نہیں چپے چپے دے سکول کھولن دی یا تے وجہ ہے ہر طرح نال بھی قید کرنے ہیں غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت خوشی سے پھول جاتا ہے لعنت دا توق پا کے الٹا ول ترقی آکھی کرنے اور یار ایک دوست نے میسج پڑھائے پیغام پڑھائے کیا لکھا ہو یا خان پور کٹورا جان دو خان پور کٹورا دہی میار خان دے قریب اتھا ایک دکان والے نے اعلان کیتے بزنس مین نے کنے اعلان کیتے بزنس مین کاروباری بندے کیا اعلان کیتے آکھے یار گرل سٹاف کی ضرورت ہے دکان کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے نوکری کے لیے وہ اعلان جی میں آج لانتی نظام ہے سوشل میڈیا دا انٹرنیٹ فیس بک وغیرہ ہے وہ اعلان ہر پاس پھیلے ایک غیرت مند بندے نے تلے جواب دیتے ہیں بدبختہ کہ تیری دھی بہن مر گئی تو دوجہ دی دھی بہن کو دعوت پیا دینی بے حیائی وال بے غیرتی وال زنا بدکاری وال کاروبار نوکری کرواون واسطے دیکھو شرم نہیں دی تیری دھی بہن کہنی ابو وال واپسی کیا جواب دیتے کہ جی سرکار تمہاری مائیں بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے وہ سمجھ آئیے وہاں کہ توڑیاں میری بہنی اندن ساڑیاں دکانہ دے ہوتے ہیں سودا سود گنن واسطے کپڑا آج آپ گن دیا ودین نا جوتیاں آپ گن دیا ودین ایک نمبر اور نمبر دا تے اللہ تعالیٰ معافی دے رگڑا پٹے ساڑے بزرگانے نمبر علی گال تے کرنی نہیں تھا جو بھئی خالص شاہ گھن کی آمنی حاصل زیادہ جڑی مہنگی ہوئے یہ ہون عورتاں بداری بھرے پہن سکولی بھرے پہن دفتری بھرے پہن بساں بھی بھرے پہن ڈیبو وچ بھی آئی کھڑی ہے ہر پاسے گئی کھڑی اگوں جواب صحیح دیتے وہاں کہ تو آجے میری بھینی اندی ہے نا او ساڑے نال ڈیل نہیں تھی دیا انہاں کو ڈیل کرن واسطے فسامن واسطے انہاں نال سودا ویچن واسطے گال بات کرن واسطے اسا توڑی ہی دھی بہن رکھنا چاہتے ہیں ایمان نال دساؤ لعنت پائے گی یا نہ پائے گی او بھی لانتی جائے اس طرح دا پیغام جاری کیتے تے بھیجن والے بھی لانتی بڑے ذوق شوق نال اہتمام نال جڑا آکھے جی بخت علی اے 20,000 کی ایمان شاپنگ کر رہا عظیم لانتی یا رحمت اللہ لانتی تے او بھی لانتی جڑا بازار بھیجے تے جڑا سکول بھیجے او رحمت اللہ ہے او وڈا عظیم لانتی
ہی واسطے تے بزرگاں نے جواب دیتا وہ حقیقی توحید دے دشمن ہیں جڑے ساکو مشرک آدھے انہاں کو آپ نے جواب ارشاد فرما واکن جی تم کہتے ہو ہم سنی ہیں ہم صحابہ کے مذہب پر چلنے والے ہیں یہ بتاؤ تمہاری مائیں بہنیں درباروں پر کیوں جاتی ہیں سنیوں کی نعوذ باللہ من ذالک یاد رکھا ہے جنہیں درباراں تے وینجن نا ڈول ڈمکے تے منتا من کے چادراں چڑھاون ہاں میں کہ بابا روٹھا پہ تواڈے نال بابے کو تواڈی چادر دی ضرورت ہے بٹ مرو اے جڑیاں وینجن نا اے سنی گھرانے نال تعلق رکھن والیاں نہیں ہوندیاں اے سکولڑیاں ہوندیاں نے بھئی تے ساڈے بزرگاں نے جواب دیتا فرمایا بدبختہ میں من گنگا وہ اپنے آپ کو اکھوینیاں سننی ہیں لیکن وہ سننی نہیں وہ تو سنت دے خلاف ہیں بیویاں دی سنت دے خلاف ہیں بے پردہ ہو کے اتھا طرح دے آندے رسم و رواج دے مطابق ڈھول ڈمک کے کنجر خانہ منتا چادرہ پتہ نہیں کیا کیا تے اے دسا جنہیں دربار تے وینجن وہ بے حیا بے غیرت ہے جڑے دربار دے ہوتے بھیجن وہ مرد بھی بے غیرت بے حیا ہے تے جڑے سکول بھیجن وہ کون ہیں دسا جنہ دیا بازاراں چ وینجن وہ کون ہیں دسا ہن بازاراں تے سکولاں وچ سارے دیا وینجن دوستان گرامی عورت چھپاون دی شے ہے اے دکھاون دی شے نہیں دعا کر اللہ تبارک و تعالی ایمان دی دولت عطا فرماوے بزرگ بیٹھن میں کو گال سنائی انہاں نے رمضان شریف جو فرمایا پتہ نہیں شاید قریب زمانے دی گال ہے فرمایا ایک بندہ وہ اپنی والدہ کو یا اپنے گھر بالاں کو آکیا 10,000 روپیہ جیب وچ پاتا اور پا کے ٹر پیا میں ہن وینا پیا گھر آکیا بھی کتھا وینے پیو میں وینا ہن دوست احباب جتھا میرے تعلق والے ہیں انہاں کو ملدا ملاقات کرے نا لیکن یہ 10,000 میں حکم دیتے ہو سن جیڑا میرے کو ایمان دی سلامتی دی دعا دے سی ہن او بزرگ ساری دیوار پھردا رہ گیا جتھا بھی تعلق ہے جس ویلے مل کے واپس ونجن پندیاں کوئی دعا دینا اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے یہ چل دی پی ہے نا آج کل کوئی دعا دینا اللہ تعالیٰ تیرے مال وچ برکت دے وے اللہ کرے 7 پتریتا تھی میں اللہ کرے بڑی حیاتی ہوئی یہ دعا میں چل دے پر ایمان دی سلامتی دی دعا کسے نہ دیتے ہیں الحمدللہ اس پر فتن دور دے اندر دیکھو بزرگاں دا مزاج تے انہاں دی طبیعت دین والے بزرگاں دی دوجے دین والے بزرگاں نال ملدی ہے ساڈے مرشد کریم تصویر خواجہ مہر علی حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا آپ دا بیان شریف ریکارڈ محفوظ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ دی ذات تو رزق نہ منگو ایمان منگو جس ویلے ایمان آ گیا ول رزق بھی مل ویسی دنیا دی ہر نعمت مل ویسی اگر ایمان نہ ملیا ول رزق دی بھی تنگی رہ ویسیا ہر نعمت تو محروم تھی ویسے سارا دار و مدار ہر عبادت دا ہر نیکی دا ہر چنے کم دا تعلق ایمان دے نال ہے اگر ایمان محفوظ ہے تے ول کامیاب ہے اگر ایمان کہنی ول نماز بھی تے کو برباد کرے سی تیرا روزہ بھی برباد کرے سی تیری قربانی بھی تے کو برباد کرے سی سوست تھی گئی میں نا اچھے اللہ تو سبحان اللہ سمجھ آئیے دوستو اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ دوستو چند لمحات بعد انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ سلیم یاد صاحب تشریف گئے نوشن میں آخری گال کراں اور میں قاری صاحب دے حوالے کرنے تلاوت بھی سننی ہے اساں فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع قرآن فرمیں دے اپنے نکاح کہنا ہو 2 3 3 4 4 سبحان اللہ یہ کہنا حکم ہے اللہ دے قرآن یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جن کو بیان کرنا چاہیے سننا بھی چاہیے اور دعا کرو عمل دی بھی توفیق مل پوے یہ جتنا بھی جسٹر نکاح خام بنے ودن ہاتھ کتاباں چاہتی ودن جسٹر پہ کیا ہے ایسا نکاح پڑھیں دے پیوں تو آپ پتہ ہے حقیقت ایمان تو ویلا پہ کرنے لے نکاح پڑھاونا تے بڑے دور دی گال تھا جو ایمان نہیں بچدا کی میں ایک وچ شرط لکھ دیں کیڑی اگر دوجی شادی کیتی تے 5 لاکھ روپیہ جرمانہ دے چوتھی کیتی اپنا تریجی کیتی دوجی کیتی چوتھی کیتی 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ
اے نظام چلتا پہ یا کہنا ہی اے شرطاں لکھ پاڑے چہن یا کہنی بولو میں کو لگتے جتنا ہے بیٹھو سارے لکھو ہی بیٹھو ایمہ سے تے بلیں دے نہیں بے میرا سونا بہت بڑی لعنت ہے چٹا قرآن کریم دا انکاری بنایا ویندہ پہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ارے یہ رجسٹر محمد عربی کی شریعت سے نہیں آیا یہ انگریز اور یہودیت سے آیا ہے محمد عربی کی شریعت میں نکاح کے لیے صرف شرطیں ہیں شرطیں اصل نکاح یہ ہے اصل نکاح ایجاب قبول ہے کوئی لکھ پڑھ نہیں ہے انہوں تے ایک دلیل دے وہاں بزرگ فرمیندن سب تو وڈی شاہ تے قیمتی شاہ عزت دھی بھینے ایمیں بولو چو آخری الفاظن وقت تھوڑا ہے سب تو وڈی شاہ عزت ہے جن کو عزت دیوین دی ہوندو تے اعتبار بھی کریں دے یا کیا نہیں کریں گا تے بے اعتبار بندے کو دھی بہن دے سکتے کوئی نہیں دے سکتا جب اعتبار کہنی بل دھی بہن کیوں دیوین دی پئی ہے ہون زمینہ لکھ دے ہون وہ بھی شاہ لکھ دے وہ بھی شاہ لکھ دے لعنت ہے ارے جس پر اعتبار نہ ہو اس کو کوئی 1000 روپیہ دینا گوارا نہیں کرتا تے کروڑوں خرب روپے اس دنیا کے ایک طرف ہو مسلمان کی ماں بہن بیٹی کے سر کے بال کی قیمت ایک طرف جب یقین کہنی بل عزت کیوں پیش کی تھی وینی پئی ہے ہمیشہ عزت ہو کو پیش کی تھی وینی ہے نکاح اپنی دھی بہن نال اوندا کیتا ویندے جن اتے یقین ہوئے مصطفیٰ اگلا رنگیا ہویا ہوئے ہون دوجی شادی کرے تھی اطلاع کی تھی چٹا قرآن دا انکار ہے تے قرآن دے نقطے دا انکار کرنا اللہ کافر قرآن دے ایک لفظ دا انکار کرنا اللہ کافر آیت دا انکار کرنا اللہ کافر پوری سورۃ النساء دا جڑا انکار کرے وہ مسلمان ہے چٹا ننگا کافر بلاؤ ملہ بلاؤ پیر بلاؤ جسٹر نکاح خان مسجد تبار بڑی خوبصورتی نال تختی لگی کری ہوں نکاح رجسٹر آر میں کہ لاکھ لانا یہ رجسٹر نکاح خان ملہ بھی شرط لکھی بیٹھے یہ آدھر نکاح پہ تھی نا جرے گواہن انہیں نہ ایمان کیا محمد عربی دی شریعت دا فتوائی قرآن دا فتوائی نہ چشتی قادری سور وردی دی گل اللہ دے قرآن دا فیصلہ سنانا بیٹھا مانیا نہ من تیری مرضی وے منے سے دے مومن بڑھوے سے ایمان دل پوچھا اگر انکار کرے سے دے منافق تھی کہ مر سے میرا کیا نقصان دیجی اللہ دا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے دو 3 4 دا حکم اللہ دے قرآن نے دیتے اللہ رب العالمین جل شانہ نے دیتے ملہ کون پیر کون جس طرح نکاح خان کون انگریز دا قانون کیا بھیج چھوک کے حساب سے لانا یہ نکاح نہیں ہوتا یہ سڑک پر تباہی ہوتی ہے ایمان برباد ہوتا ہے کافر اعظم بن جاتا ہے چٹا ننگا قرآن دا انکار تھی ویندے دعا کر اللہ رب العالمین اس لعنت بھی تک میں کو محفوظ چا فرماوے جنہاں نے نکاح کیتے توبہ کرو چیرا پاڑو دوبارہ سبحان اللہ دوبارہ سبحان اللہ جی ہاں دوبارہ شرطاں پڑھاؤ دوبارہ نکاح کرو پتہ کہنا ہاں کہنا جب لگ گئے حضور دی شریعت دا فیصلہ کوئی مولوی دا حکم نہیں ٹھیک ہے دوستان گرامی اس سے ہی موجود ہوتے بہت ساریاں گالی ہیں کرانا لیا لیکن مہمان سارے عالم دین دور دراز تو تشریف گھن ہے اور دعوت ولیمہ دی محفل ہے لنگر شریف دا بھی اہتمام ہوندے نال وقت دی بڑی قلت ہے دوستو میں اپنی حاضری مکینہ پیاں انشاءاللہ العزیز سلیم یاد صاحب آمن آلن اور میں بلا تاخیر قاری صاحب کو دعوت لینا تشریف گھن حسین اللہ رب العالمین دے پاک قرآن دی تلاوت مختصر تو آکو ساکو سنے سن اس تو بعد فوراً ہی سلیم یادش صاحب اپنی حاضری پیش کرے انہاں دی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ بلند کرو تاکہ پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو گالی دے میں ڈھیر سارے کر گیا پتہ نہیں جاگے ہوئے یا کہنا نعرہ تکبیر چاس نہیں ہے ہون تک تو آکو میں ٹھارے ہون میں کو تو ٹھارو جانا نعرہ تکبیر گاج باج کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت شان قرآن مذہب اسلام حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال